أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 228. اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے اسی طرح کے حقوق اور ادھیکار ہیں جس طرح سے ان کی ذمہ داریاں ہیں، معروف طریقے پر قاعدے کے مطابق. اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ایک لیول زیادہ حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور، سرو شکتیمان اور حکمت والا یعنی بدھیمان ہے. Women have rights similar to their obligation according to what is reasonable, and men have a degree over them, and Allah is powerful and wise. یہ جو آیت کا آدھا حصہ ہے جسے اس پر بھی بہت سارے سوالات اور کوشچنز ہیں، اور ہر مسلمان کو اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی قرآن سے ہٹ کے سوچتے ہیں، ہمارے نان مسلم برادرز، ان کا کیا سلوگن ہے، کیا نعرہ ہے، کیا چاہتے ہیں وہ؟ ایکویلٹی، کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اور جس طرح سے مرد کو ہر چیز میں آزادی ہے، جہاں چاہے رہے، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے کام کرے، جسے چاہے ملے، جس کے ساتھ چاہے رہے، اسی طرح ایک عورت کو بھی پوری آزادی ہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ویسٹ میں، امریکہ میں جب لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں تو ایک مرد اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. دل چاہتا ہے، بس وی آر فری. اور یہی چیز لوگ اسلام پر بلیم کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو کیا کرتا ہے؟ حق نہیں دیتا، رائٹ نہیں دیتا، ایکویلٹی نہیں دیتا. اب یہاں پہ ہمیں کس لیے سمجھنا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ آیت کس لیے سمجھنا ہے؟ تاکہ جہاں بھی اس طرح کی بات آئے اس کا جواب دے سکے. ورنہ منہ بند کر کے رہ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ صحیح میں یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے ہمارے سوال کا، ہم ہی صحیح ہیں. تو پہلی چیز آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا صحیح اور کتنا بیلنس بات کی ہے کہ اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے، مہیلاؤں کے لیے وہی ادھیکار ہیں، وہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، آبلیگیشنز ہیں. مثال کے طور پہ مرد کو جینے کا حق ہے، عورت کو بھی پورا جینے کا حق ہے. اسے گربھ میں اگر کوئی مار دیتا ہے، پیٹ میں اگر کوئی مار دیتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اٹھا کر کے پوچھا جائے گا. جس طرح مرد کو عزت
دینا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی عزت دی ہے. یعنی مرد مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ عزت دار نہیں ہے، اور عورت عورت ہونے کی وجہ سے کم عزت کے لائق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی، ایک مہیلا ایک نہیں ہزاروں مردوں سے زیادہ اچھی ہو اپنے علم، تقوی اور عمل کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. تیسری چیز، اسے بھی آزادی ہے اپنی بات کہنے کی اپنے دائرے کے اندر. لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بالمعروف، جو کامن سینس سے ثابت ہے، جیسا قاعدے کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے. اب پہلے عورت پورے کپڑے پہنتی تھی، اب اس کے بعد اسکرٹ پہ آ گئی، اس کے بعد پورا کھلتا جا رہا ہے، تو ایسا بدلے گا نہیں. وہ کیا ریزنیبل کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات یہ کہی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں اور پروشوں کے لیے ان پر ایک اسٹیٹس، ایک اسٹینڈرڈ تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. کس معاملے میں؟ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے اور اتھارٹی بھی زیادہ ہے. اب یہاں کامن کوشچن ہے کہ کیوں مرد کو ایک لیول، ایک اسٹیپ زیادہ درجہ دیا گیا اور عورت کو کم دیا گیا؟ اس کی وجہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا، عزیز. سب سے پاورفل وہ ہے جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا. اب جو مین پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سنسار میں، اس دنیا میں کوئی دو چیز ایک جیسی نہیں ہے کیا؟ کیا آسمان زمین کی طرح ہے؟ سورج چاند کی طرح ہے؟ اپنی باڈی میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ہاتھ پیر کی طرح ہیں؟ ہماری 5 انگلیاں ہیں، کیا پانچوں برابر ہیں؟ اور اگر سائنٹیفکلی آپ دیکھیں گے تو ان بیوقوفوں کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ جو ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ خود بھی اس کے مطابق سوچتے نہیں ہیں. ہمارا برین میل اور فیمیل برین آپ دیکھیے، مرد اور عورت کا جو دماغ ہے اس کا سائز کیا ہے. مرد کا دماغ 11% زیادہ بڑا ہوتا ہے عورت کے دماغ سے. تو آپ بتائیے کہ جس کے پاس زیادہ فزیکل پاور ہے، مینٹل پاور ہے، گھر کی ذمہ داری، گھر کی اتھارٹی اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یا ویک پرسن کے؟ سپوز کیجئے ایک بس ہے، اس کا ڈرائیور کون ہونا چاہیے؟ جو زیادہ ڈرائیونگ میں ماہر ہے وہ نا، جو زیادہ اس کو چلا سکتا ہے اچھے سے. اب ایک بس کے 2 ڈرائیور بنا دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ بس کہاں جائے گی؟ بنگلور جانا ہوگا تو کہیں ایک کہے گا کہ بنگلور چلے، دوسرا کہے گا بامبے چلو. نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ بس بنگلور جائے گی نہ بامبے جائے گی، بیچ میں ہی پھنس کے رہ جائے گی. تو برین ہمارا جو ہے نا، الگ الگ ریسرچ میں، ایک ریسرچ میں ہے کہ مرد کا برین دماغ 1100 گرام ہوتا ہے اور مرد کا 1600 گرام. کتنے کا فرق ہے؟ 400 گرام کا. ایک ریسرچ میں یہ ہے کہ 1198 گرام عورت کا دماغ ہوتا ہے، یعنی 1198 گرام، اور مرد کا دماغ 1336 گرام ہوتا ہے. گویا کہ تقریباً 150 گرام زیادہ ہوتا ہے مرد کا دماغ. اسی طرح فزیکل پاور بھی آپ دیکھیے تو جس خدا نے ایسا بنا، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے کیا؟ سسٹم ہی نہیں بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذمہ داری اور اتھارٹی دونوں بانٹ دیا ہے.
کہ عورتوں کی کچھ اور ذمہ داری ہے، مردوں کی کچھ اور ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے اب اسی طرح دیکھیے، عورتوں کو فرض نماز میں مسجد میں آنا نہیں ہے، مردوں کو آنا ضروری ہے۔ عورتوں پر کمائی کی ذمہ داری نہیں ہے، مردوں پر ذمہ داری ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، مرد کما کر کے دے گا۔ اسی طرح سے گھر کا پورا ذمہ دار ایک مرد ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، اور اگر وہ اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال و جواب ضرور ہوگا۔ اور لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ حکمت والا بدھیمان، وہ جانتا ہے کہ کس کو اختیار کتنا دینا ہے، اتھارٹی کتنی دینی ہے، کس کو کتنا ادھیکار دینا ہے، وہ دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے، اور حکمت والا ہے، بدھیمان ہے کہ جو جیسا کہا ہے ویسا اگر اس کے اگر اپوزٹ کریں گے، الٹ کریں گے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، جس گھر میں مرد عورت دونوں برابر ہوں اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے، وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ ایک یہ لوگ جو بولتے ہیں نا کہ مرد عورت دونوں برابر برابر، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ میں شاہین باغ میں تھا، بہت سمجھنے کے لیے ہے یہ کہ انسان مرد عورت کیا کوئی چیز دنیا کی دو برابر نہیں ہے۔ تو وہاں کونسلر کے الیکشن ہو رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے وہاں جو ہمارے امام صاحب تھے ان سے انہوں نے کہا کہ مولانا بہت اچھا ہے، عورتیں بھی گھروں سے نکل کے آ رہی ہیں، مردوں کے برابر ہو رہی ہیں اور ایکویلٹی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرد عورت کے برابر اور عورت مرد کے برابر کہاں ہو رہے ہیں؟ عورتوں نے آپ کی ذمہ داری لے لی، یعنی کونسلر کی، ٹیچر کی، جاب کی، آپ کی مردوں کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ نے عورتوں کی کون سی ذمہ داری لی ہے؟ ایکویلٹی تو اس وقت ہوگی نا کہ جب آپ بھی اس کی کچھ ذمہ داری لے لیں، تو آپ بھی بچے پیدا کیجئے، آپ بھی دودھ پلائیے، آپ بھی کھانا بنائیے گھر میں، تب نہ جا کر کے ایکویلٹی ہوگی۔ اب وہ صاحب بالکل منہ بند چپ ہو گئے، اس لیے کہ اس کا جواب ہی نہیں تھا کوئی نا۔ دیکھیے ایک طرفہ ہے، عورت اپنی کام آج بھی کر رہی ہے اپنے کام، اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی کام کر رہی ہے، لیکن مردوں نے عورتوں کا کون سا کام لیا ہے؟ کھانا بنانے کا وہی کر رہی ہیں، بچے پیدا کرنے کا وہی کر رہی ہیں، دودھ پلانے کا وہی کر رہی ہیں۔ اب کرائے پہ بھی اگر رکھتے ہیں نا تو عورتیں ہی ہوتی ہیں نا، مرد تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھ کر کے اور اس کے مطابق اپنے دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت اور ڈیفنس کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔